وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ بیدار ہیں تو بلند آواز سے بڑا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وأصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرکردہ قدم شان ہے، انسان ہی انسان و انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ونوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ کے سامنے ہے. نبی رحمت، شفیع اعظم، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. دعا کرے اللہ ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے دامِ کرم قدم شکر اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، اللہ ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ سے بے پناہ کرم اور فضل کی، رحمت اور برکت کی نوازش عطا فرمائے. قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت بینہ کا ایک جزء میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی رحمت علیہ السلام اس کائنات کے اندر رحمت بن کر کے تشریف لائے. ہمارے اور آپ کے نبی اس دنیا کے اوپر جلوہ افروز ہوئے تو ہم سب کے اوپر اللہ نے احسان فرمایا. ہمارے نبی کا اس دنیا میں تشریف لانا انبیاء کرام علیہ السلام کی ان تمام بشارتوں کا نتیجہ تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو دی. گویا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا. ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں تشریف اللہ کے رسول لائے اور سب پیغمبروں کے بعد آقا کائنات کا آنا اور نبوت کے دروازے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کے ساتھ بند کر دیا جانا کہ اب حضور کی آمد کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. حضور آخری نبی ہے اور یہ ایسے نبی ہے کہ سب نبی کو نبوت، سب انبیاء کو نبوت اس نبی کے صدقے میں ملی. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی آمد کے اوپر گواہ بنایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مکہ کی وادیوں میں جب میں گزرتا تھا تو مجھے کہتا تھا السلام علیکم ایھا النبی. حضور فرماتے ہیں مجھے
پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا. ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام کی طرف رسول بنا کر کے مبعوث کیا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن تعریف کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد یہ اللہ کے رسول ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، انسان ہو، اور پھر انسانوں کے اندر کوئی بھی ہو، خواہ وہ پیغمبر اور رسول کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو ان تمام کے لیے رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. گویا ہمارے جو نبی ہیں وہ آدم کے بھی نبی ہیں، ہمارے جو رسول ہیں وہ آدم کے رسول ہیں، ہمارے جو رسول ہیں وہ نوح کے رسول ہیں، ہمارے جو رسول ہیں وہ شیس کے رسول ہیں، ہمارے جو رسول ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بھی رسول ہیں، ہمارے رسول حضرت اسماعیل کے بھی رسول ہیں، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں ان سب کے رسول ہیں. اور اس بات کو اللہ نے معراج کی رات میں تمام پیغمبروں کو پیچھے کھڑا کر کے امام الانبیاء کو امام بنا کر کے ثابت کر دیا کہ تم سب اس کے مقتدی ہو اور یہ مقتدا ہے، تم سب اس کے پیچھے ہو اور یہ رسول جو ہے تم سب کا امام ہے. اس لیے ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الانبیاء کہا گیا. یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریباً 4 مقامات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک محمد کا ذکر کیا. آج یہ نام کائنات کے ہر انسان کے لیے ایسا پہچانا ہوا نام ہے کہ جو بھی سنتا ہے خوش عقیدہ ہے تو محمد سن کر کے اس کا دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے. اللہ نے اس نام کے اندر وہ برکت رکھی ہے. کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. قرآن میں 4 جگہ اللہ کے رسول کا اسم پاک آیا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے. اور ایک روایت میں آیا کہ 7ویں روز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا گیا. اسی روز آپ کی ختنہ ہوئی اور اسی روز آپ کا نام رکھا گیا. اور حضرت عبد المطلب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے بہت پرتکلف جو ہے دعوت کی اور سب کے سب لوگوں کو کھانا کھلایا. عقیقہ ہوا. جب عقیقہ کا کھانا قریشی کھا چکے تو حضرت عبد المطلب سے انہوں نے سوال کیا، اے ہمارے سردار، آپ نے اس نومولود کا نام کیا رکھا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام قریشیوں کو کہا الحمدللہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جلوہ فروز ہے. انشاءاللہ جلدی ہی آپ حضرت کے خطاب سے مستفیض ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نام رکھا تو قریشیوں نے پوچھا کہ ہمارے سردار آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے ان تمام قریشیوں کو جواب دیا، اردت ان یحملہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض. میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میرے اس پوتے کو اللہ تعالیٰ اتنی شان عطا فرمائے کہ آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حمد کرے اور زمین میں اس کی مخلوق اس کی تعریف کرتی رہے. محمد کے اندر علماء فرماتے ہیں اور اہل لغت نے فرمایا ہے ہر وہ صفت جو بہتر ہے جب وہ محمد پر جمع ہوتی ہے، جب کسی شخص کے اندر جمع ہوتی ہے تو پھر اس کو محمد کہا جاتا ہے. اللہ نے اس نام کے اندر وہ کمال رکھا ہے کہ کائنات کا سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا شخص اگر اللہ نے کسی ہستی کو بنایا ہے تو وہ ہمارے رسول کو بنایا ہے. سب سے زیادہ دن کی تعریف اس دنیا میں ہوگی، مستقل تعریف ہوتی رہے، استمرار کے ساتھ ان کی تعریف ہوتی رہے.
حضور کا ایک نام نامی اس میں گرام جو ہے وہ احمد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت قرآن میں آئی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں بشارت دیتا ہوں اس رسول عظیم کی آمد کی جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور کی یہ دو نام بہت مشہور ہے، لیکن فرمایا گیا کہ محمد یہ دنیا کے اندر اور احمد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے اوپر جاری فرما دیا ہے۔ حضور کے 5 نام اور حدیث پاک میں آئے، کہا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماحی ہوں، میں عامر ہوں۔ میں اللہ نے میری وجہ سے، میرے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو ختم فرمایا، میں ماحی ہوں۔ میں حاشر ہوں اس لیے کہ کل قیامت کے دن میرے قدموں کے اوپر حشر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے حضور کے قبر پاک سے باہر تشریف لائے، اور میں عاقب ہوں سب پیغمبروں کے بعد تشریف لانے والا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا اسم پاک بھی سب سے نرالا ہے، اور حضور یہ احمد ہے۔ احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ حضور احمد ہے، احمد الحامدین، جتنے لوگوں نے اللہ کی حمد بیان کی ہے ان سب میں سب سے زیادہ جس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے وہ ہمارے آقا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے سینے کو کھول دے گا، اور اللہ وہ تسبیحات حضور کے سینے کے اندر القاء فرمائے گا کہ آج تک اللہ کی ایسی تعریف، ایسی حمد کسی اور انسان نے بیان نہ کی ہوگی۔ اللہ کے رسول حشر کے میدان میں سب پیغمبروں کے سامنے، سب امتوں کے سامنے اللہ کے رسول اپنے پروردگار عالم کے حمد و ثنا کو بیان کریں گے۔ جب حضور اللہ کے حمد بیان کریں گے اور ان کلمات کے ساتھ حمد بیان کریں گے کہ ایسے کلمات کسی انسان نے کہے نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کائنات علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا تاج عطا فرمائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لواء الحمد عطا فرمائے گا، حضور کو ایک جھنڈا دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم و من سوا اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس جھنڈے کے نیچے محمد رسول اللہ کی تعریف ہوگی۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام پیغمبر اور ان پیغمبروں کی سب امتیں، اور پھر ہم حضور پاک علیہ السلام کے غلام حضور کی بارگاہ ناز کے اندر کھڑے ہوں گے، حضور کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان فرمائی، اور سب سے نرالی حمد بیان کی، اس لواء الحمد کے نیچے تمام امت اور تمام رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت اور حمد و ثنا کو بیان کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ ہر آن اللہ نے آپ کے رتبے کو بلند فرمایا ہے۔ ہر لہجہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایسا ہے کہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج زرعی حضور کے سر انور کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو۔ جب یہ دنیا نہ تھی تب بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی ذکر مصطفیٰ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی گم، مثل فارس نرد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ بالخصوص قریشیوں کے اندر یہ تھا کہ ان کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو صحرا نشین خواتین دور و دراز سے آتی اور قریشیوں کو بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے، 2 سال کے بعد واپس لاتے، والدین انعام و اکرام سے ان کو نوازتے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی، ایک روایت میں آیا کہ حلیمہ سعدیہ بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ کے اندر تشریف لاتی ہیں تاکہ نو مولود کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ مقصد یہ تھا تاکہ صحرا کے اندر جب بچہ پرورش پائے گا تو وہاں کے نشیب و فراز سے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے انقلاب پیدا کرے گا، اس کو مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ بنی سعد کی عورتیں آئی، روایتوں میں آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ بلا حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر نامدار
کے ساتھ مشورہ کرتی ہے اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں عبد المطلب کے پوتے جو یتیم ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لوں کیونکہ مجھے کوئی بیٹا نہیں ملا ہے۔ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے اللہ کے رسول کو چلتی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ آیا کہ حضرت عبد المطلب کی ملاقات ہو گئی حلیمہ سعدیہ سے۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا حضرت عبد المطلب نے تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا میں بنو سعد سے ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ آپ نے فرمایا حلم اور سعد یہ دو خصلتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ ان کو لے گئے اور نبی پاک علیہ السلام کو ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تھی حالت یہ تھی کہ جس سواری کے اوپر وہ سوار تھی وہ سواری بھی صحیح قدم نہیں اٹھا رہی تھی۔ ان کی ایک اونٹنی تھی وہ بھی لازم تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو لے کر کے وہ جانے لگی تو حالت تبدیل ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ سواری تیز رفتار ہو گئی اور پھر یہ کہنے لگی حلیمہ یہ وہی سواری ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں سواری تو وہی ہے، البتہ میرے ساتھ جو مبارک مسعود وجود ہے وہ جو ہے بدل گیا ہے۔ میرے پاس ایک عظیم ہستی آ گئی ہے۔ حالت یہ ہے جس اونٹنی کے تھن کے اندر دودھ موجود نہیں تھا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس لیا ہے تو اس کے تھن کے اندر دودھ آ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا دی تو اس کا پیٹ کبھی نہ بھرتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے لبہائے مبارکہ حلیمہ سعدیہ کی مبارک ہاتھوں سے لگائے ہیں تو دودھ سے جو ہے وہ بھر گئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کے گھر پر پہنچے ہیں تو برکتیں ہو گئی ہے، بنی سعد کے قبیلے کے اندر برکتیں ہو گئی ہے۔ لوگ آ کر کے اپنے چرواہوں کو کہنے لگے تم وہاں جا کر کے اپنی بکریاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کا چرواہا چرایا کرتا ہے۔ حالت یہ تھی بنو سعد کی کہ بنو سعد میں یہاں جب کوئی بیمار ہوتا، ان کا کوئی جانور بیمار ہوتا تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو اپنے جانور کے اوپر اپنے بیمار کے اوپر وہ مس کر دیتا، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا۔ نبی رحمت علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے یہاں 2 سال رہتے ہیں، پھر واپس پلٹے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر واپس لاتی ہے، پھر اس کے بعد چونکہ برکتیں بے شمار دیکھی تھی لے گئی اور اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ثویبہ کا دودھ پیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خولہ نامی ایک عورت کا بھی دودھ پیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے والدہ ماجدہ کا بھی دودھ پیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کا بھی دودھ پیا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے واپس پلٹے ہیں، مقام ابوا پر والدہ کا انتقال ہو گیا، ام ایمن لے کر کے واپس پلٹی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ ام ایمن، اور یہ ام ایمن ہے کون؟ ایک حبشہ کی رہنے والی خاتون ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی کو اپنی گود کے جنہوں نے اٹھایا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو یہ کہا یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے نبی رحمت علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر جلال آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پیمانہ چھلک چکا ہے۔ ایک اتنی بڑی بات تم نے کہی، ایک آدمی کو اس کے ماں کے کالے ہونے کے اوپر تم نے آگ جلایا ہے، پیمانہ چھلک گیا۔ حضور نے 3 مرتبہ ان کلمات کو ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہا انا ابن البیضاء، میں ایک سفید رنگ والی عورت کا بیٹا ہوں اور مجھے پرورش دیا ہے تو ایک سیاہ رنگ والی عورت نے پرورش دیا ہے، لہذا میں بیعت وقت کالی رنگت والی عورت کا بھی بیٹا ہوں اور جو ہے میں سفید رنگت والی عورت کا بھی بیٹا ہوں۔ آج کے بعد یاد رکھو کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس امتیاز کو ختم فرما دیا کہ لوگوں اگر رنگت کے اوپر تم فیصلہ کرتے ہو کسی کے تقدس کا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی جس کے دل کے اندر قیامت کے دن ہمارا رتبہ اگر کہیں بلند ہوگا، سب سے پہلے اگر
جنت کے اندر سب امتوں سے پہلے جائیں گے تو وہ حضور کے صدقے میں جائیں گے. سب سے پہلے حشر بھی ہوگا تو یہ حضور کے صدقے میں ہوگا. کل اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے کی اگر توفیق عطا فرمائے گا، اس امت کو عطا فرمائے گا تو وہ حضور کے صدقے میں عطا فرمائے گا. آدم علیہ السلام کی توبہ اس نام کی برکت سے ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کا دودھی پہاڑی کے اوپر 6 مہینے کے بعد لگ جانا یہ اس نام کی برکت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نار نمرود کا گلزار ہو جانا اس نام کی برکت سے ہے. اسماعیل علیہ السلام کا نبی بن جانا اس نام کی برکت سے ہے. تمام پیغمبروں کو جو صفات ملی ہے، جو برکتیں ملی ہے، نبوت ملی ہے، وہ سب کی سب اس وجود کی وجہ سے ہے. اور ہمیں جو برکتیں ملی ہے اور ہمیں جو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے وہ نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو سب کو حضور سے وابستہ ہونا ہے، حضور کے نام سے محبت کرنی ہے. جہاں حضور کا نام آ جائے گا وہاں عقیدت سے اپنے سر کو جھکا دیں گے. نبی رحمت علیہ السلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے قائدین عطا فرمائے ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے کے باوجود ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ اپنے ماضی کی آنکھوں سے جس ہستی کا نظارہ کر رہے ہیں، آپ برسوں سے ان کے خطابات سن رہے تھے. اللہ کا شکر ادا کریں. نبی رحمت علیہ السلام کا یہ کرم ہے تو ہمارے دوستوں کی بالخصوص سید عبدالقادر شاہ صاحب، اقبال نامکیہ صاحب اور باقی دیگر احباب فاروق ستاریہ صاحب، ان کی محنت سے حضرت قبلہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ان کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو حضور یہاں پر تشریف لائیں، برسوں سے آپ ان کو سماعت فرما رہے ہیں. آج جو ہے آپ براہ راست ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک عظیم خطاب آپ ان سے سماعت کریں گے. اور یقین جانیں باتیں بالکل آرام سے سلجھی ہوئی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. ہر ایک کے دل کے اندر ان کی بات بیٹھ جاتی ہے. 1000 بار آپ نے جو ہے وہ بات سنی ہو، لیکن جب بات کرنے والا نرالا ہوتا ہے تو بات بھی نرالے ہو جایا کرتی ہے اور ایسی دل نشیں ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سنیں گے، آپ کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. دعا کریں حضرت کی طبیعت علیل ہے اور کل بھی جو ہے آپ گفتگو اتنی بہتر انداز کے اندر نہیں کر پائے. کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، آپ محبت کرنے والے لوگ آئے اور مجھے بلایا لیکن پہلی مرتبہ میرا گلا بیٹھ گیا. تو حضرت کی آواز کے لیے آپ دعا فرمائیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہترین خطاب آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت قابلہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.